السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، صدق الله العظيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ أو كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل قدر معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے تمام طریقے سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو بتا دیے ہیں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا یہ ہمارے اوپر ضروری ہے۔ جن جگہوں پر ہم سے بہت زیادہ بے اعتدالیاں ہو رہی ہیں اور جہاں پر مسلمان بہت زیادہ اس وقت غفلت برت رہے ہیں، ان چیزوں میں سے ایک چیز راستہ چلنے کے سلسلے میں اور راستے کے حقوق ادا کرنے کے سلسلے میں بھی لاپرواہی بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ راستے کے حقوق کو مسلمان بہت زیادہ اس وقت بے احتیاطی کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ اور بے توجہی کے ساتھ اور غفلتوں کے ساتھ برت رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ ذرا راستے کے حقوق کی جانب بھی آپ حضرات کی توجہ مبذول کرائی جائے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا کہ وہ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، راستے میں مجلس لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم لوگ راستے میں مت بیٹھا کرو، ایاکم بالمجالس والطریق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ راستے میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم یہاں پر بیٹھتے ہیں تو ہماری دوستوں سے ملاقات ہو جاتی ہے، ہم یہیں پر بیٹھ کر ذرا تفریح کی باتیں کر لیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا وہاں پر بیٹھنا ضروری ہے تو پھر ایسی صورت میں تم اس کا حق ادا کرو، راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، راستے کا حق کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غض البصر وکف الاذی ورد السلام وامر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے کا حق سب سے پہلا یہ ہے اپنی نظروں کو نیچے رکھو۔ غض البصر، اپنی نظروں کی حفاظت کرو، نظروں کو ٹھنڈا رکھو۔ نظروں کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ راستہ چلتے وقت ادھر ادھر مت دیکھو، اور اگر کوئی راستے سے جا رہا ہے تو اس کو بھی زیادہ گھور کر مت دیکھو، اور کوئی غیر محرم وہاں سے گزر رہی ہے تو ایسی صورت میں وہاں پر اپنی نظروں کو مت دوڑاؤ، نظروں کے اندر شہوتوں کو مت داخل کرو، نظروں کی حفاظت کرو۔
یہ سب سے پہلا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ راستے کی حفاظت کے، راستے کے حقوق میں سب سے پہلا حق نظروں کی حفاظت۔ نہ گاڑی چلاتے وقت ادھر ادھر دیکھنا ہے، نہ ٹھہر کر کسی کو دیکھنا ہے۔ ہمارے نوجوان بچے اکثر گھروں سے اسی لیے نکل کر راستوں میں ٹھہرتے ہیں، یہاں سے انہوں جاتے تو ان کو دیکھیں گے، وہاں سے انہوں جاتے تو ان کو دیکھیں گے۔ اپنی نظروں کو خراب کرنے کے لیے ہمارے نوجوان بچے گھروں کے باہر نکلتے ہیں، جبکہ بازاروں میں نکلنا، بازاروں میں بیٹھنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ گھر سے اس بازار کی طرف یا تو صرف دینی ضرورت کے لیے یا دنیاوی ضرورت کے لیے نکلتے تھے۔ بغیر ضرورت کے بازاروں میں ٹھہرنا یہ حضرات صحابہ کا معمول نہیں تھا، نہ اولیاء اللہ کا معمول ہے، نہ نیک لوگوں کا معمول۔ ضرورت کے وقت بازار جانا چاہیے۔ دوسرا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کف الاذی، راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دو۔ تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ راستہ گزرتے وقت اگر راستے میں کوئی پتھر آ جائے، کوئی کانچ آ جائے، کانٹا آ جائے تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کو دور کریں۔ ارے بھائی میرے کو کیا کرنے کا ہے بول کے بازو سے نکل جا رہے، یہ غلط ہے۔ اگر ایسا کوئی غیر مسلم کرتا ہے تو ہمیں اس پر اتنے اعتراض کی بات نہیں ہے۔ اگر ایک مسلمان راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو دیکھ کر نظر انداز ہو جائے اور وہاں پر نظر اندازی کرتے ہوئے آگے سے نکل جائے، بازو سے نکل جائے اور وہ تکلیف دہ چیز وہیں پر پڑی ہوئی ہو تو ایک مسلمان کے یہ چیز ایمان کے خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف۔ ایک مسلمان سے اس چیز کی امید نہیں رکھی جا سکتی کہ تکلیف دینے والی چیز کو دیکھ رہا ہے اور دیکھ کر اس کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ رہا ہے۔ لہذا راستے میں اگر کوئی تکلیف دینے والی چیز نظر آ جائے تو ایسی صورت میں اس تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا چاہیے۔ بخاری شریف کی روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد شریف منقول ہے، اس میں حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص کی مغفرت صرف اس لیے فرما دی کہ اس نے راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا تھا۔ بخشش کا فیصلہ ہونے والا ہے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانے پر۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب بہت زیادہ توجہ دلائی۔ ہم جا رہے ہیں، راستے میں ہمیں کہیں پر گڑھا نظر آ گیا، میل ہول کا ڈھکن کھلا ہوا نظر آ گیا تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم وہاں پر بڑا پتھر لگا دیں یا کوئی علامت لگا دیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ صاحب یہاں پر خطرہ ہے، آپ بازو سے چلے جائیے۔ تکلیف دینے والی چیزوں سے لوگوں کو بچانا چاہیے۔ تیسرا حق راستے کا یہ ہے کہ راستہ چلتے وقت سلام کرنا چاہیے، سلام کا جواب دینا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے کا حق یہ ہے کہ تم سلام کا جواب دو۔ کوئی ہم کو سلام کرے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا جواب دیں، لیکن لوگ ہمیں کو سلام کر رہے کہ کیا ہے کہ بول کے ادھر دیکھ رہے، ادھر دیکھ رہے، ادھر دیکھ رہے، ادھر دیکھ رہے، یہ غلط ہے۔ ہماری نظر راستے پر ہونا چاہیے۔ ہاں راستہ چلتے ہوئے اگر کسی کا سلام سنائی دے تو جواب دے دیں، چلتے وقت اگر کوئی مسلمان سامنے آ جائے تو اس کو ہم سلام کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بازار میں جانے کی میری عادت نہیں ہے، میں بازار میں صرف اس لیے جاتا ہوں تاکہ لوگوں کو سلام کروں اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کروں۔ سلام کو عام کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار جایا کرتے تھے۔ اور چوتھا حق بھلائی کا حکم کرنا، پانچواں حق برائی سے روکنا۔ راستہ چلتے وقت یہ کام ہم لوگوں کو کرنا چاہیے۔
کوئی برا کام کر رہا ہے تو جاتے جاتے اس کو روک دیے، بھائی ایسا مت کرو، یہ اچھا نہیں ہے، ایسا کرو، یہ اچھا کام ہے۔ راستے میں کوئی گالی دے رہا ہے، اس کو روک دیے کہ صاحب یہ کام مت کرو۔ راستے میں آپ چل رہے ہیں، وہاں پہ بچے گولیاں کھیل رہے ہیں، ارے جان دو، میرے بچے تھوڑی یہ اللہ کھیل رہے تو میرے کو کیا کرنا ہے۔ جاتے جاتے ایک آواز آپ لگا دیجئے، ارے بھائی یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ۔ تو دوسری مرتبہ آپ وہاں سے گزریں گے تو آپ کو دیکھتے ہی بچے گولیاں اٹھا کے بھاگ جائیں۔ اگر ہم یہ سوچ کر خاموش بیٹھ گئے، ارے بچے ہیں کھیل رہے، کھیلنے دو، آج گولیاں کھیلیں گے، کل انٹے کھیلیں گے، بڑے ہو کے پتے کھیلیں گے، ڈومنے کھیلیں گے، اور آگے بڑھ کے کیسی کیسی جوئے کی لت کے اندر پڑ جائیں گے، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ جوئے کی عادت بہت خراب عادت ہے۔ ایک وقت میں آدمی شراب چھوڑ سکتا ہے، لیکن جوئے کی عادت جس کو پڑ جائے وہ نئے نئے طریقوں سے جوا کھیلے گا، لیکن عادت نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے ابتدا ہی میں جب انسان گناہ کی طرف قدم رکھنے لگتا ہے، اسی وقت اس کو روک دینا چاہیے۔ قبرستان کو جا رہے ہیں، وہاں پر بیٹھ کے لوگ جوا کھیل رہے ہیں، ارے ہمارا کو کیا کرنا ہے، نیچے سے نظر ڈال کے چلے گئے۔ ایک مرتبہ ایک قبرستان میں ہم گئے تو وہاں پر دیکھا کہ ایک نوجوان ٹھہر کے پیشاب کر رہا ہے، مسلمان ہے، قبرستان میں پیشاب کر رہا ہے۔ میرے کو کیا کرنا ہے، میری ٹوپی، میری داڑھی، میں مول صاحب، مگر انہوں نے میرے کو الٹا بول دیا تو میری عزت جاتی کی کیا ہے کہ بول کے اگر ہم نیچے سے نیچے منڈی ڈال کے گزر گئے تو وہ آج کر رہا ہے، کل کرے گا، پرسوں کرے گا، اس کی عادت پڑ جائے گی۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان کو دیکھا وہی پیشاب کر رہا ہے قبرستان میں ٹھہر کے، تو بیچ پیشاب میں تو اس کو ہم نے روکا نہیں، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تھے، ایک شخص آیا اور مسجد ہی میں پیشاب کرنے لگ گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیچ پیشاب میں نہیں روکا تھا، پیشاب کرنے کے بعد حضور نے اس کو بلا کر نصیحت کی تھی۔ اس لیے میں وہیں ٹھہرا رہا تھا کہ اس کا پیشاب سے وہ فارغ ہو جائے۔ فارغ ہونے کے بعد اس کو بلا کر ہم نے کہا کہ یہ پیشاب یہ کرنے کی جگہ ہے، یہ قبرستان ہے، اگر تمہاری والدہ کی قبر پر کوئی پیشاب کر دیتا، تمہارے والد کی قبر پر اگر کوئی پیشاب کرتا، کیا تم اس کو برداشت کرتے؟ پھر اس سے پوچھا کہ تم کہاں رہتے ہو؟ وہاں رہتے ہیں۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہاں کارخانہ ہے مول صاحب، تو اس لیے پیشاب کرنے آیا۔ اگر روک نہ لگائی جائے ایسی چیزوں پر، میرے کو کیا کرنا ہے یہ سوچ کر اگر انسان آگے بڑھ جائے تو ایسی صورت میں وہ قبرستان جا کے پیشاب خانہ بن جائے گا۔ اس لیے جہاں پر بھی ہم برائی کو دیکھیں روکنے کی کوشش کریں، راستوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں، راستے کے حقوق میں بے احتیاطی کرنے سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ راستے کے حقوق کی پامالی میں سب سے پہلا غلط کام یہ ہے کہ آدمی راستہ چلتے وقت بد نظری کرے، ادھر ادھر غیر ضروری دیکھتا ہوا چلے، یہ راستے کے حقوق کے خلاف ہے۔ غلط گاڑیوں کو پارکنگ کر دینا، غلط راستے پر پارکنگ کر دینا، اور جہاں پر پارکنگ نہیں کرنا ہے وہاں پر گاڑیاں لگا دینا، یہ بھی تکلیف دینے کے اندر داخل ہے لوگوں کو، یہ بھی راستے کے حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اس لیے غلط جگہ پر پارکنگ نہیں کرنی چاہیے۔ نماز کو آ رہے ہیں، ادھر گاڑی لگا دی، ادھر گاڑی لگا دی، اڑے تڑے گاڑی لگا دے کے آ گئے نماز، ارے کیا صاحب گاڑیاں، نماز کو گیا تھا نہیں معلوم تمہارے کو، انہوں نماز پڑھ کے سب بستی والوں کے اوپر احسان کرے، انہوں نماز پڑھ کے صاحب یہ ایک اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے اور دوسرے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اللہ کے ایک بڑی مخلوق کو تکلیف دے رہا ہے۔ غلط جگہ پر پارکنگ کرنا یہ بھی گناہ ہے، اللہ کے بندوں کو تکلیف دینے کے برابر ہے۔ اور راستہ کبھی بھی بند نہیں کرنا چاہیے اپنی ضرورت کے لیے۔ لوگوں کے پاس تھوڑی دعوت ہو گئی، صاحب راستہ بند کر دیے، ڈیرا ڈال لیتے ہیں۔ اب صاحب منجوں سے ڈیرا ڈالتے تو اب ان کا پورا ولیمے تک ڈیرا پڑے ہوا رہتا ان کے گھر کے سامنے، کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے۔ اور بعض بیوقوف قسم کے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، ڈیرا ڈال دیے، اس کے بعد تھوڑی جگہ ہے وہاں سے گاڑی آ سکتی ہے جا سکتی ہے، لوگ پیدل چل سکتے ہیں، نہیں ہمارے وہاں ڈیرے کے پاس سے کہیں گزارے لے کے آ کے آلی گاڑی لگا دیتے، یہاں سے کوئی جانا ہی نہیں۔ تکلیف ہے یہ لوگوں کو،
ظلم ہے اللہ کی مخلوق کے اوپر. ایسا کرنے سے آپ کی دعوتوں میں لذت اور برکت نہیں آئے گی، اللہ کی لعنت برسے گی اگر دوسروں کو تکلیف دے کر آپ دعوتیں کریں گے. غیر ضروری راستہ روکنے سے احتیاط کرنا چاہیے. گھر بنا رہے ہیں، راستہ روک کے تکلیف دے رہے ہیں لوگوں کو. ہاں اگر گلی چھوٹی ہے، اگر اتنی دیر میں دوسرے لوگ آ کے لوگوں کو وہاں پر رکنا پڑے گا، لوگوں کو تکلیف ہوگی، اس لیے وہاں پر راستہ روک دیا جائے تھوڑی دیر کے لیے، لوگ دوسرے راستے سے چلے جائیں، ان کو تکلیف نہ ہو انتظار کرنے کی. اگر یہ نیت سے تھوڑی دیر کے لیے اگر روک دیا جائے تو اس کی گنجائش ہے. لیکن صاحب راستے کی، اپنے گھر کی ساری چیزیں روڈ پہ لا کے ڈال دیے، اب ان کا گھر بن رہا ہے تو ساری کی ساری بستی والوں کو تکلیف ہو رہی. احتیاط برتنی چاہیے ایسے کاموں کے اندر. اور گاڑی چلانے والے نوجوانوں سے ہماری خواہش یہ ہے کہ اس گاڑی ذرا دیکھ سمجھ کر چلائیں. بعض نوجوان تو گاڑی اتنی تیزی کے ساتھ چلاتے ہیں کہ صاحب گویا یہ ایوارڈ لینے والے ہیں کہ ہمارے کو گاڑی تیز چلانے کا ہم کو انعام مل رہا ہے. چھوٹی چھوٹی گلیوں کے اندر تیزی کے ساتھ گاڑی چلاتے ہیں. کبھی کبھی تو ایسا محسوس ہوتا کوئی گاڑی بازو سے لے کے گیا تو انہیں گھر تک پہنچتا کہ نہیں پہنچتا کہ بولے ایسا دکھتا. اتنی تیز رفتاری کے ساتھ گاڑی چلانا دوسروں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. اب گاڑی چلانے کا بہت زیادہ فیشن ہے، بہت تیز چلانے کی آپ کے اندر جو ہے نا اتنی زیادہ ضد ہے تو موت کا کنواں بھی بنا کے رکھے لوگ. وہاں جا کے اپنے جو ہے نا فن کی نمائش کیجیے. آپ یہ سڑک جو ہے نا اپنے فن کی نمائش کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو عزت کے ساتھ چلنے کی جگہ ہے، دوسروں کو تکلیف دیے بغیر چلنے کی جگہ ہے. اسی لیے ہمارے حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں گاڑیوں کے اندر، گاڑیوں کے ایکسلیٹر میں بھی شیطان رہتا کرتے. بعض نوجوانوں کے اندر شیطان رہتا، ان کا شیطان گاڑی کے ایکسلیٹر میں بھی آ جاتا کرتے. بیٹھتے ہی ایسا ایکسلیٹر دیتے ہیں صاحب جیسا کہ اب انہوں کو تھوڑی دیر 1 منٹ کا بھی اگر نقصان لیٹ ہو گئے تو ان کو کروڑوں کا نقصان ہونے والا ہے. اس طرح ہمارے بعض نوجوان کرتے. یہی غلط عادت کئی جگہ پر موت کا سبب بن رہی ہے. غلط ڈرائیونگ کرنا موت کا سبب بار بار ہم سن رہے ہیں، اخباروں میں پڑھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں. بچیوں کا بھی وہی حال ہے، بچوں کا بھی وہی حال ہے. اور ذرا دور چلے گئے کہیں پر، چاہے تفریح کے لیے جائیں، کہیں ضرورت کے لیے جائیں، تو ایک غلط شوق نوجوانوں کا یہ بن رہا ہے تیز رفتار گاڑی شراب پی کر چلا رہے ہیں. ایک تو شراب پینا گناہ، دوسرا تیز رفتار گاڑی چلانا الگ گناہ، اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچانے کا الگ گناہ، راستے کے حقوق کی پامالی کا الگ گناہ. اس بات کا ہمیں لحاظ رکھنے کی ضرورت. سگنلوں پہ بھی بہت سارے لوگ غیر ضروری طور پہ آگے بڑھ جاتے ہیں. سگنل نہیں توڑنا چاہیے. یہ جہاں پر قانون کا ہمارے اوپر حق ہے، اسلام کا بھی ہمارے اوپر حق ہے، یہ سگنلوں کے اوپر رک جانا سمجھ لیجئے یہ واجب ہے. اگر کوئی سگنل توڑ کر آگے بڑھے گا تو ایسی صورت میں ایک واجب کام کو توڑ رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، گناہ کر رہا ہے. سگنل اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ تاکہ دوسرے لوگ اطمینان کے ساتھ گزر جائیں، اور اگر ہم وہاں پر اس طرح کی بے احتیاطی برتیں گے تو دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوگی. اس سلسلے میں ایک آخری گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے راستے کے حق میں. آج کل بہت سارے ایپ چل رہے ہیں، وہ اولا ہے، اوبر ہے، ریپائٹو، کیا ہے، وہ بہت سارے ایپ ہیں. وہ اس کے اندر جو ہے نا 2 پہیوں کی گاڑی بھی آ رہی ہے. ہمارے بعض نوجوان بچے، نوجوان بچیاں اس سلسلے میں بہت زیادہ بے احتیاطی برت رہے ہیں. غیر مسلموں کی نوجوان بچیاں بھی گاڑیاں اس میں چلا رہی ہیں. آپ کو جب ایپ میں آپ نے وہاں پر اپنی بکنگ کی تو اسی وقت بتا دیتا ہے چلانے والا کون ہے. آپ مسلمان ہیں اور آپ کو معلوم ہو کہ چلانے والی لڑکی آ رہی ہے تو آپ فوراً کینسل کیجئے. آپ کے پیسے جائیں گے لیکن آپ کا ایمان بچے گا، آپ کی حیا بچ جائے گی. میں یہ بات آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں، 2 دن پہلے میں ادھر جا رہا تھا ہمارے مدرسے کو، دارالعلوم حیدرآباد کو، تو میں نے دیکھا رات میں تقریباً 8:30 9 بجے کے وقت میں
ایک دو نوجوان لڑکے گاڑی پر بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے ایکٹیوا پر ایک لڑکی ہے، وہ ان بچوں سے بات کر رہی ہے، ہاتھ ہلا ہلا کر بات کر رہی ہے اور یہ بچے اس سے بات کر رہے ہیں۔ تو پہلے تو مجھے غلط فہمی یہ ہوئی کہ یہ بچے کہیں اس لڑکی کے ساتھ بدتمیزی تو نہیں کر رہے ہیں۔ جب ہم آگے گئے تو وہاں پر میں نے لڑکے کی بات سنی، لڑکا یہ کہہ رہا تھا، اماں تم ایسا کام کیوں کر رہے ہو، تھوڑے پیسے اگر چلے جاتے آٹو بک کر لینا تھا، یہ غیر محرموں کے ساتھ بیٹھ کے جانا اچھا ہے کیا؟ ذرا ہم گاڑی آگے لیے تو اتنا افسوس ہوا جس کی کوئی انتہا نہیں، دیکھ کر حیرت ہوئی۔ مسلمان کی بچی ہے، برقع پہنی ہوئی ہے اور ایک غیر محرم کے ساتھ بیٹھ کر جا رہی ہے۔ غیر محرم نہیں صاحب، غیر مسلم ہے۔ وہ بک کرا لیے ایپ کے اندر، وہ آ گیا، مسلمان کی بچی غیر مسلم کے ساتھ بیٹھ کر جا رہی ہے۔ یا تو وہ بچی گھر سے کہیں جا رہی ہوگی یا کہیں سے اپنے گھر جا رہی ہوگی۔ کیا ان کے ماں باپ کو اتنا احساس اور اندازہ نہیں ہے کہ ہماری بچی اگر ایسا غیر مسلموں کے ساتھ آتی جاتی رہے گی تو اس کا ایمان اور اس کی حیا باقی رہے گی یا نہیں رہے گی؟ اس کا احساس کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ مسلمانوں کی بچیاں ایسے ایپ میں گاڑی بک کر کے غیر مسلموں کے ساتھ جاتی رہیں گی۔ آج ایک بچی جا رہی ہے، کل یہ عادت عام ہو جائے گی بچیوں کی۔ اس لیے اس بات کی جانب ہمیں توجہ برتنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے آپ، اگر آپ کے محلے میں بھی ایسا منظر آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان کی لڑکی غیر مسلم کے ساتھ جا رہی ہے تو آپ اس کے اوپر لڑنے کے لیے مت جائیں، اس کو بٹھائیں، بلائیں، سمجھائیں، اچھا آپ کو وہاں جانا ہے تو آپ چلے جائیے، آپ کے اتنے پیسے لے لیجئے، اس بچی کو دوسری سواری سے بھجانے کا انتظام کیجئے۔ ہمارے نوجوان بچے ایسا دیکھتے ہی تن تن کے جاتے، مارنے جاتے، کیا رے کہیں کو لے کے جا رہا، کس کو لے کے جا رہا، تیرے کو نہیں معلوم، یہ وہ سب پوری دادا گیری وہیں دکھاتے، پریشان ہو جاتے، دوسروں کو بھی پریشان کرتے۔ ایسا ہم کام مت کریں، محبت کے ساتھ اس کو بٹھائیں، اس کو روانہ کر دیں، پھر اس بچی کے دوسرے سواری کا انتظام کر کے اس کو روانہ کریں، ان کے ماں باپ کو متوجہ کریں اس بات پر۔ یہ کام ہمیں کرنے کی ضرورت ہے اگر کبھی ہم ایسا منظر دیکھ لیں۔ بھائیوں، راستے کے حقوق ادا کرتے ہوئے گاڑیاں چلانے کا اہتمام کریں، غیر ضروری تیز رفتار گاڑیاں چلانے سے بھی اپنے آپ کو بچائیں اور راستے کو ناپاک کرنے سے بھی بچیں، راستے کو بند کرنے سے بچیں۔ گاڑی چلتے چلتے بیچ راستے میں ٹھہر کے بات کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے، ہارن بجا رہے تو جاؤ نا، بازو سے نہیں دکھ رہا کیا، اتنا راستہ ہے نا، ارے بیوقوف تم ٹھہرے کیوں ہو راستے میں؟ وہ احساس نہیں ہے، دوسروں کو بول رہے بازو سے جاؤ نا، گھور کے دیکھتے، پھر غلطی کر کے غلطی کا احساس تک نہیں ہے لوگوں کو۔ اس لیے اور بعض ہمارے نوجوان بچے ایسے بھی ہیں، بیچ راستے میں باتاں کرتے ہوئے گاڑی چلاتے ہیں، پیچھے سے ہارن مار رہے تو ان کی بات میں جو ہے نا تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گیا تو پلٹ کے دیکھتے ہیں دونوں، بعض تو گاڑی رکا کے مار بھی دیتے، ہارن کہیں کو مارا ہمارے کو بول کے، ایسے بھی ہیں۔ راستوں کو گندا کرنے سے بچنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا راستوں کو گندا کرنے سے بچو۔ گندگی کا مطلب پیشاب کرنا، پاخانہ کرنا، یہ تو ہے ہی۔ گٹکے کھا کے، پانا کھا کے رستوں میں تھوکنا، یہ بھی راستوں کو گندا کرنے کے برابر ہے۔ اس لیے راستوں میں گٹکے کھا کے تھوکنے سے بچیں، پہلے تو یہ کھانا ہی نہیں، اور اگر کھا بھی رہے ہیں تو ایسی صورت میں وہ تھوکنے کا بھی صحیح انتظام کر کے کھانا۔ کھا رہی ادھر تھوک لیے ادھر تھوک لیے، ہماری مسجد کے پیخانوں کو تو اتنا گندا کر دیے، وہ بیٹھ کے کیسا کھانا دل بولتا کہ اللہ کو ہی معلوم ہے، سمجھ میں نہیں آتی ہم کو یہ بات۔ اللہ کے واسطے ایسی چیزوں سے بچیے۔ اللہ تعالیٰ صحیح علم و عمل کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصف